اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب الدہن زخمیوں اور بیماریوں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے تریاق اعظم تھا۔ چنانچہ آپ معجزات کے بیان میں پڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا۔ اس کا زہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب الدہن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آشوب چشم کے لیے یہ لعاب الدہن شفاء العین بن گیا۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور پھوٹ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب الدہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور آنکھ کی روشنی بھی برقرار رہی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تیر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب الدہن لگا دیا، فوراً ہی خون بند ہو گیا اور پھر زندگی بھر ان کو کبھی تیر و تلوار کا زخم نہ لگا۔ شفا کے علاوہ اور بھی لعاب دہن سے بڑی بڑی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں کنواں نہ تھا۔ امام بہقی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کے دن دودھ پیتے بچوں کو بلاتے تھے اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے اور ان کی ماؤں کو حکم دیتے تھے کہ وہ رات تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی لعاب دہن ان بچوں کو اس قدر شکم سیر اور سیراب کر دیتا تھا کہ ان بچوں کو دن بھر نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس۔